کمو نکمو، جو یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ تحریر عصمت چغتائی۔ خدا کا واسطہ امی جان، امتحان سر پر آ رہے ہیں اور ایک آپ ہیں کہ آپ کو کوئی فکر ہی نہیں، ادھر ادھر کی واہیات کتابیں پڑھ کر وقت خراب کر رہی ہیں۔ پچھلے سال بھی فیل ہوتے ہوتے بچی۔ بھائی بیکار ہمیں پریشان نہ کرو۔ اللہ، اتنی اچھی ناول ہے کہ بس۔ ہائے۔ امی جان نے ناول کا صفحہ پلٹ کر ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کروٹ لے کر سنی انسنی کر دی۔ یہ واہیات اور بےہودہ کتابیں پڑھ پڑھ کر جانتی ہیں آپ کے اخلاق پر کتنا برا اثر پڑتا ہے؟ ایسی ہی الٹی سیدھی کہانیاں پڑھ پڑھ کر نہ جانے کتنی امی جانیں گمراہ ہو گئی۔ آپ کو کچھ امتحانوں کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ میں تو آپ ہی کے بھلے کو کہتی ہوں، پڑھ لکھ کر ہی انسان بنتا ہے، ورنہ پشو سامان۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ ارے بھاڑ میں جائے یہ امتحان۔ ٹیچر اتنا ہوم ورک دے دیتی ہیں کہ بھائی ہم سے تو ہوتا نہیں۔ امی جان نے غصے سے سر کھجا کر کہا۔ توبہ ہے امی جان، کیا سر میں جوئیں پڑ گئی ہیں؟ میں نے کتنی دفعہ آپ سے کہا ہے کہ باریک کنگھی نہاتے وقت ضرور استعمال کرنی چاہیے۔ کوڑا کرکٹ بھی اس سے نکل جاتا ہے اور جوئیں بھی نہیں پڑنے پاتی، مگر آپ سنیں جب نہ۔ کی تو تھی کنگھی، مگر تمہاری خالہ بھی مانگ کر لے گئی، جب سے اس نے لوٹائی ہی نہیں۔ امی جان پھر سر کو کھبڑ کھبڑ کھجانے لگی۔ اتنے میں ابا جان کمرے سے فٹ بال کو ٹپے لگاتے ہوئے نکلے۔ شرارت سے میری طرف دیکھا اور پھر دھم سے فٹ بال امی کے سر پر دے ماری۔ اوئی اللہ! امی جان اچھل پڑی اور ناول ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے رکھی سلپچی میں جھپاک سے گری۔ ہماری کتاب! اللہ ہی سمجھے ہر وقت ستائے چلے جاتے ہیں۔ دیکھو فریدہ، تمہارے ابا جی نہیں مانتے۔ یہ کیا طریقہ ہے ابا جان؟ میں نے انہیں ڈانٹا، مگر ابا جان میری بات اس کان سے سن اس کان سے اڑاتے ہوئے لپک کر چارپائی پر چڑھ کر کودنے لگے اور کوٹھے پر سے نکلتی ہوئی ڈور لوٹنے لگے۔ دیکھو فریدہ، بھائی صاحب ہماری ڈور لوٹے لے رہے ہیں، چھوٹے چچا چھجے پر سے منمنائے۔ ادھر ابا جان ٹھٹے لگا رہے تھے اور چھوٹے چچا کا منہ چڑھا رہے تھے اور چچا میاں زور زور سے چلا رہے تھے۔ اتنے میں برآمدے سے دھما دھم کرتی ہوئی پھپھی اماں آئیں۔ دیکھ کر تو چلتی نہیں، دہی بڑوں کے لیے دال بھگونے رکھی تھی، ساری کی ساری موری میں اوندھ گئی۔ پھپھی اماں کے پیچھے پیچھے خالہ جانی لپکی چلی آ رہی تھی۔ لپک کر انہوں نے پھپھی اماں کی پیچھے سے چوٹی داب لی۔ پھپھی اماں ہائے کر کے پلٹی اور خالہ جانی کی بالیوں میں انگلیاں پھنسا کر کھینچنے لگیں۔ اماں بیگم پاندان میں سے الائچی نکال کر چبا رہی تھی، دیکھ کر چھیٹھی کر کے ہنسنے لگیں۔ اماں بیگم، ہماری نانی اماں، ہر وقت پڑوس کی بوڑھیوں کے ساتھ بیٹھی پنج گٹے کھیلا کرتی ہیں۔ میں نے بڑی مشکل سے پھپھی اماں اور خالہ جانی کا بیچ بچاؤ کرایا۔ دونوں ایک پاؤڈر کے ڈبے پر جھگڑ رہی تھی۔ پھپھی اماں کہتی تھی میرا ہے اور خالہ جانی کہتی تھی میرا ہے۔ میں نے ان سے پاؤڈر کا ڈبہ جو چھین کر دیکھا تو وہ مجھ نصیب و جلی کا تھا۔ کیا مجال جو میرے میک اپ کا سامان ذرا سا بھی بچ جائے۔ جب دیکھو میری ہی چیزوں سے 16 سنگھار کیے جا رہے ہیں، اور جو ان کو ڈانٹو کہ بھئی یہ ہر وقت کی لپا پوتی اچھی نہیں ہوتی، اس سے خامخواہ جلد خراب ہو جائے گی، تو کہیں ذرا سا پاؤڈر لگا لیا تو کیا ہو گیا، تمہاری خالہ ہر وقت تھوپتی ہیں تو کچھ نہیں، میں نے چھوا اور تمہارے مرچیں لگی۔ پھپھی اماں بگڑ اٹھی۔ ابا جان ڈور چرخی پر لپیٹ رہے تھے، چھوٹے چچا ان سے چھیننے کی کوشش کر رہے تھے، وہ ان کے چپتیں لگا کر انہیں اور چڑھا رہے تھے۔ بس جی بس، بہت ہو چکی یہ دھما چوکڑی، سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ اور اپنی کتابیں نکال کر پڑھنا شروع کرو۔ میں نے ڈانٹ ڈانٹ کر سب کو پڑھنے کے لیے بٹھایا، مگر خاک کسی کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ ابا جان بیٹھے کاپی پر سب کے کارٹون بنا بنا کر امی جان کو دکھا رہے تھے، وہ مارے ہنسی کے لوٹ پوٹ ہوئی جا رہی تھی۔ چھوٹے چچا منہ میں انگوٹھا ٹھوسے اب تک روٹھے بیٹھے تھے۔ خالہ جانی مسلسل اپنی ناک سے چوہے نکال نکال کر پلنگ کی پٹی پر چپکا رہی تھی۔ پھپھی اماں اپنی ٹوٹی ہوئی چوڑی کو توڑ توڑ کر فال نکال رہی تھی۔ چوڑی ری چوڑی، سچ سچ بتا، فریدہ کے پھپھا ابا مجھے کتنا چاہتے ہیں؟ چوڑی کا چورا اتنا سا نکلا اور پھپھی اماں روٹھ گئی اور انہوں نے پھپھا ابا کی پسلی میں کس کر کوہنی مار دی۔ پھپھا ابا ایک دم مچل کر وہیں زمین پر لوٹ گئے اور سارے کپڑے کیچڑ میں سن گئے۔ ابھی نہلا دھلا کر چاند سا بیٹا بنایا تھا، پھر باگڑ بلا بن گئے۔ میرے آنسو نکل آئے۔ توبہ ہے، ایسے کسی کے بزرگ ہوں تو کوئی کاہے کو جیے۔